رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. پچھلے لیکچر میں نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس منصب کے لیے منتخب کیا تھا. تمام انبیاء کرام میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منصب پر فائز کیا تھا. یہ وہ قوم تھی جو اللہ کی لاڈلی قوم تھی. سمجھے کہ یہ ایک دل گداز قسم کا رکوع ہے کہ اللہ نے ایک قوم کو اپنا بنایا، لاڈلا بنایا، اور اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا. ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء ان میں مابعوث کیے. 3 کتابیں آسمانی، 3 کتابیں تورات، انجیل، زبور، تینوں کی تینوں ان میں نازل ہوئی تھیں. اور یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ یہ پہلے دور کے مسلمان تھے. انہوں نے اپنا نام یہودی، عیسائی یا جو بھی نام رکھے گئے وہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں فرقوں کے نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ بھی اصل میں یہ مسلمان ہی تھے، توحید پرست تھے. اللہ کے انبیاء ان میں آئے تھے. حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ایک سلسلہ چلتا آیا، اور پھر دوسرا جو سلسلہ تھا وہ حضرت اسماعیل، جن کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا تھا. تو دوسرا جو آخری نبی آئے تھے وہ ان میں سے آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی لاڈلی قوم بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء ان میں مبعوث کیے تھے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی، شروع میں یہ صحیح رہے تھے، لیکن جب یہ ہٹ درمی اور نافرمانی پر آ گئے، اور پھر میں نے جیسا کہ بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ شام سے، فلسطین سے مدینہ میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ ایک نبی کے منتظر تھے، یہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور اس نبی کی ان کی کتابوں میں اتنی زیادہ نشانیاں بتائی گئی تھیں اور اتنی زیادہ خوشخبریاں بتائی گئی تھیں کہ یہ بہت زیادہ منتظر تھے. اور جس اوس اور حضرج کے قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، ان سے لڑائی کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہمارے میں جب ایک نبی آئے گا تو پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے. تو ہوا کیا کہ اوس اور حضرج نے تو اس نبی کو مان لیا، لیکن یہود مدینہ نے انکار کر دیا. کس بنا پہ؟ صرف اس بنا پہ کہ وہ بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، صرف اس بنا پہ. تو یہ ایک روش ہے جو علماء یہود کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ روش دین کا علم رکھنے والوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کم ہی دوسروں کو برداشت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک گروہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یعنی یہودی، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے پاس وہ انبیاء کے وارث تھے. تو اب ایک گروہ جب اور آیا ہے اسی دین کی تعلیمات لے کر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کو اپریشیٹ کرتے، یہ اس کا ساتھ دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اولا کافرین بھی ہی ہو گئے، کفر کیا، نبی پاک کی مخالفت کی، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے ان کی روش بتاتے ہوئے ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں وارن کیا ہے کہ آج وہ منصب جو بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ ہم نے بنو اسماعیل کو دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ایسے ہی قبلہ بھی تبدیل ہو گیا. بیت المقدس جو قبلہ تھا، جی تو تحویل قبلہ بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے جو بنی اسرائیل کا تھا، جہاں اسماعیل علیہ السلام آباد تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ اول قرار دیا، خانہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ کو. تو نبوت کا منصب
جو اللہ نے بنو اسرائیل کو دیا تھا، یا بنو اسرائیل کہہ لیں یا بنی اسرائیل، وہ اب منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں آ گیا تھا۔ تو رکوع نمبر 5 سے لے کر آگے تقریباً 10 رکوعات میں یہی بات چلے گی، جن میں بالخصوص ہمیں علماء یہود کا کردار نظر آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 40 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ ہم نے ایک سلسلہ یہ بھی شروع کر رکھا تھا کہ ہر آیت کے اندر سے ہم پہلے اردو کے الفاظ ڈھونڈتے تھے تاکہ ترجمہ جو قرآن کا ہے اس کو سمجھنے میں ہمارے اندر پختگی پیدا ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل اذکروا، ذکرہ سے یاد کرنا سے، ذکر کرنا سے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، نعمت سے اور بعہدی عہد سے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ذکر کرنا، نعمت اور عہد۔ یہ 3 الفاظ ہمارے ہاں اردو میں اس آیت کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہے اولاد اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا مطلب عربی میں یوں سمجھنے عبداللہ اور اردو میں اللہ کا بندہ، اسرا بندہ، اور ایل اللہ کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان کے اندر، جیسے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل۔ تو یہ سارے اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ اللہ کا نام، ایل اللہ کو کہا جاتا تھا۔ بنو، بنیا یہ بیٹے ہیں، اولاد ہے۔ اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کے بیٹو، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہیں انعام کی تھی، جو میں نے تمہیں دنیا میں ساری قوموں کا سردار ایک طرح سے بنایا تھا، نبوت کا منصب تمہیں دیا تھا، تمہیں خلیفہ بنایا تھا اپنا، تو میرے اس انعام کو یاد کرو۔ یہاں اس سے مراد وہ انعام ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی میرے عہد کو پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ اور خاص مجھ سے ہی فَارْہَبُونَ تم ڈرو۔ رہب اسی سے راہب ہے نا، جو ڈرتے ہوئے، دنیا سے ڈرتے ہوئے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر پائیں گے تو وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، الگ تھلگ ہو کر جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ اسی سے نکلا ہے۔ اب 3 باتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے۔ پہلی، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر دی تھی۔ تو اس نعمت سے مراد نبوت اور رسالت کا وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ یہ بہت بڑا منصب تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء ہیں، ایون تو ایک تو ہو گیا نا یہودیت کا تعلق یعقوب سے تھا، نہیں، عیسائیت کا تعلق بھی حضرت مریم جو تھی نا، ان کے والد بھی، ان کے خالو حضرت زکریا، یہ بھی اولاد یعقوب میں سے ہی تھے، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے الگ فرقہ بنا لیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور ان کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو انبیاء کی قاتل قوم بن گئی تھی نا پھر۔ یعنی جب کوئی بھی قوم اپنے منصب سے ہٹ جاتی ہے، اپنے منصب کو بھول جاتی ہے، تو پھر وہ اخلاق کی کس قدر پستیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ ہم قوم بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ وہ کس قدر اخلاقی زوال اور پستی کا شکار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا لاڈلا بنایا تھا، اللہ نے ان کو اپنی محبوب قوم بنایا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، پستی میں گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور انعامات اللہ تعالیٰ کے ان پر یہ تھے کہ اللہ نے انہیں بہترین قوم بنایا،
یہودی جو تھے نا، بہترین حافظہ، ہارڈ ورکنگ کی صلاحیت، پھر بڑی کانفیڈنٹ قوم تھی، وہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں چند یہودی ہیں لیکن پوری دنیا پر وہ غالب ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پرپز آف لائف کو سمجھا، زوال آتے رہے ہیں ان کے اندر، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے پرپز آف لائف کو سمجھا، جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے وابستہ کیا، تو آج دیکھیں چند یہودی موجود ہیں دنیا میں، لیکن پوری دنیا کو وہ اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ غالب ہے یا جو ہے وہ فرانس غالب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے وہ یہی ہیں، یہودی ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں کی مالک اس قوم کو بنایا تھا، لیکن جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نام کس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، میرے عہد کو پورا کرو، ایک تو اس سے مراد عہد الست بھی ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے لیا تھا اور انبیاء کرام سے بھی لیا تھا، لیکن یہاں پر جو اس سے چونکہ مخاطب بنی اسرائیل ہیں، تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جو نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ آگے کی صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس کو عزت دو گے، تم اس تُوَقِّرُوهُ مدد کرو گے، تم اس کی عزت میں اضافہ کرو گے، تم اس کے ساتھی بنو گے۔ تو یہ اللہ نے ایک عہد لیا تھا، اسے سب جانتے تھے، عوام تو جانتی ہی تھی، علماء خاص طور پر جانتے تھے، لیکن چند لوگ، یہودیوں میں سے چند لوگ ہی تھے، کوئی 7-8 لوگ ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس کی وجہ وہ بغض اور وہ عناد تھا جو علماء یہود کے اندر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس منصب کے حقدار ہم ہیں نہ کہ بنی اسرائیل، کیونکہ ان کو تو وہ جاہل سمجھتے تھے نا، ان کو تو وہ سمجھتے تھے ان کے پاس تو کوئی نالج ہی نہیں ہے، ان پر تو وہ جو حق فوقیت جتایا کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا نا کہ ہمارے میں ایک نبی آنے والا ہے۔ تو جو علماء تھے ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے عوام کو بھی، عام لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف نہیں آنے دیا۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ان اپنے عالموں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ حق بات بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ دنیا کا ڈر ہے۔ جب انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا، پھر وہ حق بات کے راستے میں آنے والی ساری تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے۔ اور آج بھی مسلمانوں، ہمارے اندر بھی، ہم لوگ بھی بہت سی باتیں اس وجہ سے نہیں کہہ پاتے۔ آج دیکھ رہے ہیں جو فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، جب فلسطین جو ہے وہ کھل کر آواز نہیں اٹھا سکتے، آزادی سے ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے علماء کرام ہمارے خاموش ہیں، ہم بھی اب اسی روش پر چل پڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو ضرور یہاں پر سنانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک برپا نہیں ہوگی جب تک تمہارے اندر وہ ساری برائیاں نہ آ جائیں جو پہلی امتوں میں ایک ایک کر کے تھیں۔ یعنی ہر امت کی ایک برائی ہمیں نظر آتی ہے، جیسے قوم شعیب میں ناپ تول کی کمی تھی، قوم لوط کے اندر بھی ایک خرابی تھی، اور اس طرح سے مختلف اقوام اپنی مختلف خرابیوں کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جب تک تمہارے اندر جمع نہیں ہو جائیں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہی حال ہو چکا ہے ہمارا۔ جب یہودیوں نے اپنا منصب چھوڑا، جب انہوں نے اپنے مقام کو فراموش کیا تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور آج ہم نے اپنے منصب کو جب چھوڑا ہے تو ہم بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے، دنیا میں اس ٹائم اس وقت سب سے زیادہ مار کون کھا رہا ہے؟ ہم ہی کھا رہے ہیں نا، ہم سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں۔ اپنے ملکوں میں ہیں تو بھی ہم اپنی مرضی کی حکومت نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے ملکوں میں بھی ہمارے لیڈر آزاد نہیں ہیں، پھر کھلم کھلا جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے، کسی اور قوم کا ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ نظر اٹھا کے دیکھیں، صرف مسلمان ایسی قوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی اب اس منصب کو بھول گئے ہیں، ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ جو منصب
جو ذمہ داری، جو فرض اللہ نے ہمیں دیا تھا، حق کے راستے پر چلنا، حق کے لیے آواز بلند کرنا، اللہ کے فرما بردار ہو کر رہنا، اعلی کلمت اللہ کے دین کو بیان کرنا، اللہ کے دین کو خود سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اس دین پر خود عمل کرنا اور دوسروں کے لیے بہترین نمونہ قائم کرنا، یہ ہمارا منصب تھا۔ کیونکہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ جب ختم ہو چکا تو اب وہ فریضہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبھا چکے تھے، ان کے صحابہ کرام نبھا چکے تھے، وہ اب امت نے نبھانا تھا۔ امت نے اس فریضے کو فراموش کیا، حق بیان کرنے سے فرحبون، ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فراموش کر دیا۔ آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے مسلمان بنائے، وہ ہمیں بنی اسرائیل کے راستے پر چلنے سے بچائے اور امت مسلمہ کو دوبارہ سے قرآن کی طرف لوٹنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ بلا شبہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور ہمارا یہ پروگرام بھی اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرے اور ہمیں سمجھنے بوجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔